بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی اور زمانے کا خواب لیے حاضر ہوں میں اور میرے ساتھ بیرسٹر سیف اللہ خان صاحب۔ قیامت کا بیان جاری ہے۔ جو سلسلہ گفتگو ہے وہ مضامین قرآن کا ہے، اور قرآن مجید کا جو سب سے بڑا موضوع ہے قیامت، اس کے مختلف پہلوؤں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ قیامت جو برپا ہونی ہے اور یقیناً ہونی ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں مذہبی لٹریچر میں، ہمارے قدیم مذہبی لٹریچر میں اور اسلام کے مذہبی لٹریچر میں کیا کچھ اس بارے میں کہا گیا ہے۔ پھر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ عالم برزخ جس کو قرآن نے امور متشابہات میں شمار کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کیا بات جاننی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ قیامت کا برپا ہونا ہے، اس روز جس کو ہم روز محشر کہتے ہیں، اس کا ذکر ہے، اور پھر دائمی مقامات جنت اور دوزخ کا بیان ہے۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے آج، تاکہ سارے تصور قیامت کو جیسے قرآن مجید نے اور ہمارے مذہبی روایت نے بیان کیا ہے، اس کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے۔ پر صاحب، عالم برزخ کے بعد اب جو واقعہ ہونا ہے وہ تو قیامت کا برپا ہونا ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کوئی ایک زلزلہ ہے جو برپا ہوگا، اور ایک سور ہے جو پھونکا جائے گا، اور زندگی معمول کے ساتھ رواں دواں ہوگی، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے کہ ایک سور پھونکا جائے گا اور پھر گویا قیامت برپا ہوگی۔ یہ جو کیفیت ہے، ظاہر ہم اس کو پوری طرح سے ادراک نہیں کر سکتے، لیکن قرآن مجید نے جیسے تعارف کرایا، جیسے ہمیں اس کے لیے خبردار ہونے کی ضرورت ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کہ سور کا پھونکا جانا کیا ہے، قیامت کا برپا ہونا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کیسے ہوگی؟ بنیادی طور پر تو یہ ایک بہت دور مستقبل کا عمل ہے، اور یہ متشابہات میں آتا ہے، لہذا اس کو متعین کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اس چیز کو بہت حد تک تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور قرآن مجید کا بہت زور اٹھ جاتا ہے بیان کا، تنتنا آ جاتا ہے قرآن مجید کے اس کے ڈکشن میں، بیان میں جب قیامت کا ذکر آتا ہے تو آواز اٹھ جاتی ہے قرآن پاک کی، گویا کہ سختی کے ساتھ، اور بات جیسے آپ متنبع تنبیہ کر رہے ہیں، غصے سے خبردار ہو جاؤ، اس طرح کا انداز قرآن نے اختیار فرمایا۔ جو معلوم ہوا ہمیں وہ یہ ہے، جو بھی اس کا مفہوم آپ رکھیں، کہ ایک اللہ کے بہت بڑے بڑے فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں جن کا نام حضرت اسرافیل ہے۔ ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ایک نکارہ بجائیں گے، ٹرمپٹ جسے کہتے ہیں نا، ایک سور جسے کہا گیا ہے، کہ وہ ایک آواز لگائیں گے کسی آلے کے ساتھ، گویا کہ وہ اعلان قیامت۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ ایک فنکشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، صدر مملکت تشریف لاتے ہیں، اس سے پہلے ایک نکارہ بجتا ہے کہ یہ وہ آ رہے ہیں وی آئی پی، تو وہ کہا یہی جاتا ہے کہ وہ اس کی آمد کا اعلان ہوگا۔ اللہ کی طرف سے جب حکم دیا جائے گا کہ آپ بجا دیں، قیامت برپا کر دیں، تو وہ بجائیں گے اپنی گھنٹی، اپنا وہ جو سور ہے، اپنا جو بھی ہارن ہے، جو بھی آپ اس کا نام دے لیں، اس کے تو ہماری تفہیم کے لیے اللہ نے میں اس لیے لفظ چینج کر رہا ہوں تاکہ کوئی اس کا مفہوم متعین، میں بار بار کوشش کر رہا ہوں پچھلے پروگرام میں، اس پروگرام میں، کہ یہ ان چیزوں کی عمومی تفہیم رہے، چونکہ بہت سارے ہمارے لوگوں نے ان کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ انسین ورڈ ہے، انسین ورڈ ہے، اور میں اس کے اس بارے لیے میں کوشش کر رہا متعین ہوں، چیز نہ کریں، کو نہیں کی جا سکتی۔ پھر کیا ہوگا؟ قرآن پاک میں بہت حد تک اس کو کہا گیا کہ زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے۔ اب ہمارے اوپر تو آسمان ہی نظر آتا ہے، آسمان سے مراد کاسموس ہے، یہ چاند، ستارے، زہر، مریخ، گلیکسی، یہ سارا آسمان ہی ہے نا ہمارا۔ یہ کائنات اوپر والی پھٹ جائے گی، تتر بتر ہو جائے گی، یہی پھٹ جائے گی۔ اب دیکھیں، اب تو مجھے ڈر لگتا ہے جب ہم سائنس کی چیز پڑھتے ہیں، اس کائنات کو دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ان سے ایک ستارہ بھی کھلا ہو جائے نا، نکل پڑے، مدار کو چھوڑ دے، بس یہ بربادی کے لیے کافی ہے دنیا کی۔ یہ صورت حال ہے، میں بھی اللہ جیسے بھی کرے گا، یعنی وہ جکڑا ہوا نظام ہے کہ ذرا سا انحراف ہو گیا تو یہ نظام توڑ دے گا اللہ۔ اب یہ زمین میرا خیال قیامت کو سمجھنا اب زیادہ آسان ہو گیا، بہت آسان ہے۔ یہ ایسٹرونومی پڑھنے کے بعد تو دیکھیے اتنی بڑی دنیا ہے، ہم تصور نہیں۔ ایک ابھی میں نے آواز سنی ہے جو امریکہ میں سائنسدانوں نے پکڑی ہے، یہ ایک ایسے عمل ہوا، بگ بینگ جس کو بگ بینگ، کوئی 125 ارب لائٹ ایئر اب پہنچی ہم تک۔ جی، ایک جو بجلی کی لہر ہے، یہ روشنی کی لہر جو ہے، یہ 1 سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ کی اللہ، یہ میں نے اللہ کہا ہے نا، یہ 3-4 سیکنڈ لگ جاتے ہیں۔ اس پیریڈ میں
ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے اس کی روشنی کی رفتار. روشنی کی رفتار. اور وہ روشنی 1 منٹ میں کتنی ہوگی؟ ضرب 60 کر لیں. 1 گھنٹے ضرب 60 کر لیں. 24 ضرب 24 کر لیں. 1 دن بنا لیں. ٹھیک. اور اس کو آپ 365 ضرب دے دیں گے تو 1 لائٹ ایئر بنتا ہے. 100 ارب اور 20 ارب 100 لائٹ ایئر کی آواز وہاں سے نکلی تھی بھی سائنسدانوں نے پکڑی ہے. اور ایسے ستارے موجود ہیں تو وہ اب سفر طے کرتی اب پہنچی ہے. ایسے ستارے موجود ہیں دنیا میں، ہمارے علم میں ہیں سائنسدانوں کے، جن کی روشنی ابھی تک پہنچی نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال ہو گئے کائنات سفر کر تو رہی ہے. اتنی بڑی چیز ہے. ہر ان میں سے ایک اپنے مدار میں چل رہا ہے. اور ایک اگر راستہ بھول جائے، پاگل ہو جائے، میڈ ہو جائے تو وہ دوسرے کو مارے گا، تیسرے کو مارے گا، یہ ٹوٹ جائے نظام. اب تو ذرا سمجھ میں آتی ہے. جو تو گویا کہ اللہ اس کو توڑ دیں گے. پھر کہا کہ زمین لپیٹ لی جائے گی. وَإِذَا الْأَرْضُ كَيْفَ سُطِحَتْ، جیسا ہے نا کہ تم نے دیکھا نہیں میں نے زمین بچھائی کیسے ہے، وہاں کیا ہم اس کو لپیٹ لیں گے. ایسے ہی جیسے وہ صف نہیں مسجد میں لپیٹتے، ہم لپیٹ لیں گے. پھر فرمایا کہ سورج چاند جتنی روشنی ہے یہ بے نور ہو جائیں گی، اندھیرا چھا جائے گا. ہم سورج سے چھین لیں گے اس کی روشنی، ہم چاند سے اس کی روشنی چھین لیں گے. اچھا بھائی. پھر فرمایا کہ اتنا وہ خوفناک ہوگا عمل کہ وَإِذَا الْإِشَارَ عُطِّلَتْ، کہ جو عورتوں نے یا جو جانور، اونٹنیاں خاص طور پر مثال دی، حاملہ ہیں، اس خوف سے ان کا حمل گر جائے گا، عورتوں کا بھی گر جائے گا. یہ خوف کا آپ کو کیفیت ہے. پھر ایک طرح کہا کہ دھاڑیں ہوں گی، القاریہ تو ملقاریہ، اونچی اونچی، مطلب کیسے شریکس کہہ لیں یا ساؤنڈس کہہ لیں، وہ اس طرح کے ہوں گے کہ لوگ اس سے بھی ہوش ہو جائیں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یہ فرمایا اچھا جب یہ ہوگا تو ہوگا کیا؟ فرمایا پہلے تو یہ جو پہاڑ کھڑے ہیں نا، تکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ ایک روئی کے گالوں میں اڑ جائیں گے. اور انسان جیسے تتلیاں نہیں بھاگ رہی ہوتی، یہ یہاں بھاگ رہا ہوگا، کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہوگی کہ میں کیا کروں. یہ ایک عمل بیان فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس طرح کا عمل ہوگا. گویا کہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے حکم کی روشنی میں تہس نہس کر دے گا اس نظام کو، سب چیز مٹا دے گا. پھر اللہ نے کیا بنانا ہے؟ اس کے نئی زمین آسمان، نئی آسمان جو بھی بنانا ہے. تو گویا کہ ایک مطلق بربادی، ایبسولوٹ ڈسٹرکشن آف دس یونیورس، انقلاب جس کو آپ کہتے ہیں، صحیح معنوں بالکل میں بربادی کر دے گا ہر شے کی. غالباً لگتا یہی ہے کہ یہ اللہ کے جلال کو غصہ آئے گا، اللہ کو کہ میں نے یہ دنیا بنائی تھی، اب یہ ٹھیک نہیں رہی، اس کو ختم کر دیتے ہیں. یعنی اس کی سکیم ہے نا، یہ سکیم ہے. بہرحال میں تو ادھر اگر مانوں بھی صحیح، کہوں بھی صحیح، تو پتہ نہیں آگے سکیم میں ہمارا لیے اس نے کیا رکھا ہے وہ متعین نہیں ہے نا. مجھے تو آج تک ایک بات سمجھ میں نہیں آ سکی، تو میں نے بڑے علماء سے مشورہ کیا، کتابیں بھی بہت پڑھی کہ ہمیں بنایا کیوں گیا. لیکن جب آپ اب سکیم کی بات کر رہا ہوں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اما شاکرم و اما کفورا، یہ کہا گیا کہ لیعبدون، کہ آپ کو بنایا گیا عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ابھی بات یہ اللہ کی عبادت کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ یہ کہو طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، اگر اللہ کو عبادت کی ضرورت تھی تو اللہ کی رات میں نقص لازم آتا ہے نا. اللہ تو بے نیاز ہے ان چیزوں سے، کیوں اس کو ضرورت پڑی ہے ان چیزوں کی؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پیدا ہمیں کیوں کیا اس کا ہمیں نہیں پتا. البتہ پیدا ہونے کے بعد ہمارے ذمہ داری کام لگایا وہ عبادت ہے. ایسے ہی میں آگے لے جاتا ہوں کہ ہمارے مرنے کے بعد اگلی سکیم خدا کی کیا ہے؟ دوزخ جنت میں رکھنا ہے، ایک اور دنیا شروع ہو جائے گی، وہاں اور انسانیت نے کوئی مشن سنبھال لینا ہے. یہ کیا کرنا ہے ہمیں نہیں معلوم. لہذا اس کی طرف ہم آگے بڑھتے. ابھی تو ہم روز قیامت، قیامت برپا ہونی. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا. ایک دفعہ جب پھونکا جائے گا تو جیسے آپ نے بھی بیان کیا کہ سب کچھ تلپٹ ہو جائے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا. اور ایک دفعہ پھر پھونکا جائے گا کہ جب دوبارہ انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے، لوگ جمع ہو جائیں گے. اس دوران میں ایک نئی زمین و آسمان تخلیق ہو چکی ہوگی، اور پھر لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور پھر وہ محشر برپا ہوگا جس کا قرآن مجید نے بہت ذکر کیا ہے. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے 2 دفعہ
قرآن مجید سے واضح ہوتا ہے کہ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا. اور یہ جو درمیانی کیفیت ہے یہ کتنا وقفہ ہوگا اس کے بارے میں بھی ہم کچھ نہیں جانتے. دیکھیے نا، بظاہر تو یہ اللہ کے حکم کا اعلان ہے نا کہ میں خوش نہیں ہوں یا میری سکیم میں آپ کا مرنا ٹھہر گیا اور اب وہ وقت آ گیا ہے جب میں کرنے لگا ہوں. وہ اشارہ کرے گا کن فیکون، فرشتے نے لگانی آواز، ہر شے مٹ جائے گی، چونکہ بنایا تو اسی نے ہے. اس کے وہ ایک کہتے ہیں نا کہ عناصر میں ظہور ترتیب ہی ہے. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی عناصر اجزاء کا پریشان. کیا مطلب کیا ہے؟ پریشان ہو جانا. انہی کائنات کے اجزاء کا پریشان ہونا. ایک چیز پریشان کرے گا، ٹیس نیس کر دے. اب صادر اس کی اگر سکیم میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرنا، مارشل کرنا اور پوچھنا بتاؤ کیا کیا تم کیوں کرتے رہے ہو میرے شان میں گستاخی، یا تم میرے لیے زندگی برباد کر دی تم نے، اور میں تمہیں خوشی کروں، تم نے مٹا دیا اپنے آپ کو، آئے میں تمہیں انعام دیتا ہوں. اگر وہ یہ کرتا ہے تو بربادی کے بعد زندہ کر دے گا، پھر کسی کو حکم دے دے گا چل آواز لگا، ایک ہلکارا آواز لگا کہ ہم بھاگے بھاگے پٹ کھڑے ہو جائیں گے معافی مانگ کے. زمین بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی، ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے گھر کے سامنے. اور اس کا ایک اور خطرناک منظر ہے، وہاں کہا کہ ماں بچے کو نہیں پہچانے گی. بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ ماں بچے کو نہیں. ہاں اچھا، وہ کیفیات قیامت کے دن کی تو ظاہر ہے کہ بڑی مشکل ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو بیان کریں. میرا خیال اس سے آگے بڑھتے وہ برپا تو ہونی ہے، اور وہ کیا ہونا ہے بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے علاوہ کچھ چیز دکھائی نہیں دیتی. فیصلہ ہونا ہے اس کے بعد، اور ایک ہے کہ دوزخ یا جنت. یہ دوزخ کیا ہے؟ دیکھیے اگر تو اس کی ظاہری مفاہیم میں لیا جائے تو ایسا مقام ہے جہاں انسان کو اس سزا کے طور پہ ڈالا جائے گا وہ دنیا میں جو غلطیاں کرتا رہا، لوگوں کا دل دکھا دیا، مال کھا گیا، چوری کی، برائیاں کی، ایسے ایسے جرم کیے جن کا صدیوں اثر رہنا تھا. تو اس کو ایک ایسے مقام میں لے جایا جائے گا جہاں اس کو عذاب دیا جائے گا. بعض مقامات میں فرمایا گیا کہ اس میں شعلے نکلتے ہوں گے، یہاں تک شعلے آ جائیں گے. بعد میں کہا گیا کہ وہاں کھانے کو آپ کو پیپ دی جائے گی، ایسی ہوں گی تھوڑ کی کانٹے کڑوی چیزیں کھلائی جائیں گی. کہاں گیا کہ ایسی جگہ ہوگی جہاں آگ ہی آگ ہوگی، جہاں آپ جلتے رہیں گے. کہیں تنور کی شکل کی آگ. مختلف طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی. ایک تو ایسی بھی میں نے دوزخ کے بارے میں پڑھا ہے، زمہریر شاید کہتے ہیں، وہ ٹھنڈی ہوگی. کہ غالباً مجھے کبھی ڈر لگتا ہے کہ جو لوگ ٹھنڈ کی وجہ سے اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ان کے لیے شاید وہاں رکھا جائے گا، یا گرم علاقوں کے لوگوں کے لیے رکھا جائے گا. تو گویا کہ بدترین جو لائف ہو سکتی ہے انسان کی، ٹارچر کی، وہ ایک جگہ ہے جہنم، جس کو آپ کہتے ہیں، جیسے محاورے بنانے کا، یار دنیا تم نے جہنم بنا دی ہے. اس کے برعکس جب اللہ میاں زور لگا لیتا ہے دوزخ کا، تو اس کے برعکس ساتھ جنت کی بھی خوشخبری سنا دیتا ہے کہ جب تم میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہو، اچھے اعمال کرتے ہو، تو میں تمہیں جنتیں بھیجوں گا. تو پھر اللہ پھر زور لگاتا ہے، اچھا پھر کہتا ہے وہاں نہریں بہتی ہوں گی، وہاں شہد ہوگا، وہاں تمہارے لیے حوریں ہوں گی، وہاں تم خوش ہوگے، ایک دوسرے کو تم سلام دیتے پھرو گے، بڑے بڑے تمہارے محلات ہوں گے، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، میں تم سے ملوں گا، میں تمہیں اپنی ذات دکھاؤں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ زور لگا دیتا ہے. تو گویا کہ ڈراتا بھی ہے اور ساتھ پیار بھی کرتا ہے. لیکن ہم تو اس کے بارے میں بڑا سادہ سا مفہوم رکھتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم نے جانا جنت میں. اس لیے میرا خیال ہے کہ زیادہ ذکر ہم جنت کا کرنا چاہیں گے، نہیں اس کا ذکر. ہم تو کہتے بھائی ہم نے دوزخ میں جانا ہی کوئی نہیں، میں تو انکار ہے. اس لیے کہ ہم تو اللہ سے ابھی کہتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم تو غلط ہیں. اپنے رحمت کے سبب، اللہ کے نبی کی شفاعت کے سبب ہمیں تو ادھر لے جا، اور ہمیں تو آپ پہ یقین ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے. غضب نام ہے دوزخ کا، وہ ہے رحمت، جنت. پھر ہم اور بات کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ ہم نے کب کہا کہ ہم نیک ہیں؟ تو ہم سے تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ ہم بغاوت نہ کریں. ہم بغاوت نہیں کرتے، یہ غلطی ہے، اعتراف کرتے ہیں. ہاں معاف کر دیں. بلکہ کبھی کبھی میں اور ڈنڈی مارتا ہوں. میں نے گل سن اللہ میاں تو مہربانی کر، ہم غلطی کرنے ہی نہ دے.
جب ہم مان ہی رہے ہیں ہم مان ہی رہے ہیں کہ غلطی ہم کرتے ہیں اور ہمارے بس میں نہیں، مہربانی فرما، جہاں تو اور اتنا جبر کرتا ہے ہمارے اوپر ایک جبر یہ بھی کر دے، ہمیں غلطی تو نہ کرنے دے، لیکن بارہ میں آزاد ہوں، یہ میں ایک نفسی کیفیت بیان رہا ہوں، کوئی مسئلہ بیان نہیں کر رہا فقہ کا، لیکن ہم نے تو وہ شعر یاد رکھا ہوا ہے، وہ ہمارے ہی علاقے کے ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے ہو، اور کرم کریں تے بخشے جاون منہ جائے میں جائے منہ کالے ہو۔ اللہ کے نبی نے ایک دن فرمایا بی بی عائشہ سے، اللہ کے نبی نے، کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں، ہم تو کس حیثیت میں ہیں، اس لیے میرے خوف نے جو شکل اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت پہ نظر رکھتا ہے، یہ رحمت کو، یہ اللہ کی خوف بات کو ماننے کا اظہار ہے کہ میں اس کی جبر کی طرف نہ دیکھوں اور رحمت کی طرف نظر دیکھوں، چونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں آپ سے سلوک آپ کے گمان کے مطابق کروں، لہٰذا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی ذمہ داریوں سے نہیں، میں تو کہا ذمہ داری پوری کرنی ہے، میں تو یہ کہہ نہیں رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پوری کرتے ہوئے مجھ سے کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، اور میں اور بات کہتا ہوں، یعنی بندگی کے پورے شعور کے ساتھ جینا ہے، رہنا ہے، کرنا ہے، ہر لمحے اطاعت کرنی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس کے بعد بھی اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتا، دو وجہ سے، ایک تو میں غلطی کر سکتا ہوں، کما حقہ اللہ کی ذات کا حق میں کہہ سکتا، میں تو ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو یہ ایک حق ادا نہ ہوا، میں تو دفتر کا حق ادا نہیں کر سکتا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو ہے، حق ادا نہ ہوا۔ غالب کہتا ہے میرا مر جانا بھی حق ادا کرنا نہیں ہے، مٹ جانا بھی حق ادا کرنا نہیں ہے، میں کہ ایک تو یہ ہے، پھر میں کہتا ہوں میں تو مانتا ہوں میں غلطیاں کرتا ہوں، تو رحیم ہے، تم رحمان ہے، میں تمہارے پاس ایک ہی چیز لے آیا ہوں جو تیرے پاس ہی نہیں ہے، اللہ کو تو میں نے یہ کہنا ہے کہ اللہ میاں آپ اور میں حساب کر لیتے ہیں، ٹھیک، میں تیرے پاس وہ چیز لایا ہوں جو تیرے پاس ہی نہیں، وہ کیا ہے عاجزی، وہ کیا ہے گناہ، وہ کیا ہے معافی، مطلب اللہ تو ہم یہ بات کریں گے ہمارے پاس تو یہ کہ اس کو قبول کر لیں، اور ہمیں بڑی یقین ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، اللہ کے نبی نے شفاعت کرنی ہے، انشاءاللہ فکر نہیں ہے مجھے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، لیکن ایک جو چیز میرا خیال عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تصور یہ بھی ہے کہ جیسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں مثلا ٹیلی ویژن کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو ایک مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ جو اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھنا ہے سبحان اللہ، اس کے بعد آپ پر مغفرت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، صحیح بات، اچھا پورا امید تو رہنا چاہیے یقیناً، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کوئی بندگی کی بڑی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھا تو آپ پار ہو گئے، یہ اس طرح کی جو درس دیے جاتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو پیار کے ساتھ نظر انداز کرنا چاہیے اور اس کو پیار کی ایک نغمہ سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن مدینہ میں حدیث بیان فرمائی کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل جنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ جب جنت میں چلا گیا، یہ حدیث پہنچ گئی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، وہ سامنے آئے اور کہا تو نے یہ بات کہی ہے؟ اس نے کہا ہاں، آپ نے اس کو ادھر ایسے دھکا دیا، صحابی رسول ابو ہریرہ حضور کے سامنے بیٹھتے تھے بلی بن کر، پڑھتے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے 5000 حدیثیں روایت کی ہیں، فقیر مسکین آدمی تھے، لیکن حضرت عمر نے مارا دھکا اس کو، تمہیں شرم نہیں آتی، تم لوگوں کو اعمال سے دور کرتے ہو؟ دیکھیے اسلام یہ نہیں ہے، ایک ہے اللہ کی رحمت جو میں نے کہی وہ تو ہم نے کرنی ہے، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہر لمحے آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا سمجھنا۔ صحیح۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ حضور الہ میں رہنے کا نام ہے، جیسے صوفیاء کہتے ہیں نا کہ جو دم غافل سو دم کافر، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ کے ولی کی شکل دیکھ کے معافی ہو جائے گی، تو اللہ کے ولیوں کے استاد نے یہی کہا ہے، بہودی نقشبند کا قول ہے نا، صحیح، ہمارے جو شیخ ہیں بہودی نقشبند کا قول ہے نا کہ ایک لمحہ اگر غفلت میں گزرا ہے تو وہ کفر میں ہے، تو یہ تو کہانیاں ہیں، ہر لمحے اللہ کی ذات کے سامنے جھکا رہنا چاہیے۔ اللہ کے لوگوں سے ولیوں سے ملنے کا مراد یہ ہے کہ ان کے اعمال سیکھے جائیں ان سے، لوگ بزرگ پاس کیوں جاتے؟ تو اللہ سے تعلق ہو جائے، یہ اس لیے نہیں جاتے ایک دفعہ دیکھیں گے تو معافی ہو جائے گی، ایک دروازے سے ٹپیں گے تو جنت مل جائے گی، اگر یہ ملنی ہوتی اللہ کے نبی ساری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور کے گھٹنے جو ہے نا سو جاتے تھے،
بی بی عائشہ نے روایت فرمائی حضور ایک دن ملے نہیں رات کو، میں بھاگی بھاگی گئی، حضور کہاں ہیں، خوف ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ بقیع میں کھڑے ہیں قبرستان اور وہاں آپ دعا فرما رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور آپ کی چادر جو ہے بچھائی ہوئی ہے، آپ نے جب سجدہ کرتے ہیں روتے ہیں وہ بھیگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی تو یہ کرتا تھا۔ عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے، اے کاش میں تنکا ہوتا، اے کاش میں چڑی ہوتا۔ چڑی بیٹھی تھی ایک دن، حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت ابوبکر صدیق یہ کہتے، دیکھو اگر تو اتنا دیکھنے سے تو اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں تھا انہوں نے تو وہ تو پتہ نہیں غوث قطب بن جاتے، بنے ہوئے تھے، لیکن حضور نے اس کا مسئلہ آپ نے فرمایا کیا، میں غوث قطب تو بہت بات کی چیز ہے، وہ تو بہت اوپر والے تھے، لیکن اس کے لیے جو پھر انہوں نے محنت کی اس کو دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنا رگڑا کھایا، کتنی مشکل برداشت فرمائی، بیٹا دے دیا، بیوی جنگل میں چھوڑا ہے، بیٹے کو ذبح کر دیا، بڑھاپا 80-90 سال کی عمر۔ اللہ کے نبیوں کو دیکھو یار، وہ جو اقبال نے کہا نا کہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ دیکھیے تو ہر لمحے آپ کو اپنی ذات کا محاسبہ کرنا ہے اگر آپ نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ کسی بزرگ کو دیکھ کے اللہ کہا من خاف مقام ربہ، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، جو میرا حیا کرتا ہے، جو میرے نبی کا حیا کرتا ہے۔ دیکھو نا، میں نے نماز تو پڑھی نہیں، اللہ معاف کرے، غریب کا مال کھا گیا، صحیح، اپنے ماتحت کو میں نے بدتمیزی کی، لوگوں پہ حملہ کیا، ان کی عورتوں کو زیادتی کی اور جرائم کیے، اب میں یہ منہ لو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں نے حضرت شیخ کو ایک دفعہ دیکھا تھا، میں اللہ کے نبی کو کیا شکل دکھاؤں گا، میں اللہ کے جو ہے اللہ کو کیا شکل دکھاؤں گا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اعمال سے دور کرتی ہیں، یہ گمراہی کی چیزیں ہیں، ان میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ بزرگوں کے پاس جانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے ہمیں جوڑیں۔ صحیح، بزرگوں کا مطلب یہ ہے اللہ کے بھولا ہوا سبق ہمیں یاد دلا دیں۔ یہ بزرگوں نے یہی کچھ کیا، ہمارے سارے عبدالقادر جیلانی یہی کرتے تھے، بہاؤالدین زکریا ملتانی یہی کرتے تھے، داتا گنج بخش علیہ رحمت یہی کرتے تھے۔ داتا گنج بخش کی کتاب آپ پڑھ لیں، کشف المحجوب، آپ کو سکھاتے دل پاک کرو، تکبر مت کرو، یہ کہتے ہیں نا، عاجزی سیکھو، یہ کہتے ہیں، یہ دیکھیں لوگوں کی خدمت کرو، زیادہ مال مت بناؤ، لوٹ مار مت کرو، لالچ مت کرو، وہ تو یہ کہتے تھے۔ صحیح، یہ بڑا ایک نازک مسئلہ ہے اسی پہ امید اور خوف کا۔ ہم چاہیں گے کہ اس پہ تھوڑی سی گفتگو اور کی جائے، لیکن اس وقت ہو چکا ہے کہ وقفے کا، حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیل و پری رنگ بدلتا ہے کیا، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں، گفتگو ہو رہی ہے جنت اور دوزخ کی، اور ہم ایسے ہر آدمی یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ جنت میں جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہم کرتے ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ جنت ہو۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے اور کس طرح کی چیزیں ہمیں اس کا خیال رکھنا پڑے گا اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا کہ خوف ظاہر اللہ کا ساتھ رہے، اور ساتھ یہ ایک امید بھی بہت ظاہر ہے، اس کی رحمت سے امید کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ جو کہا گیا کہ الایمان و بین الخوف و رجا، کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ یہ جو راستہ ہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، اللہ کی رحمت کا میں توجہ چاہتا ہوں، اس کو اپنی طرف التفات چاہتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ مجھے اس کی پکڑ کا بھی تو اندیشہ رہنا چاہیے۔ یہ کیفیت انسان، میں چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ سب سے امپارٹنٹ اور سب سے عام ہے دنیا میں جنت کا مستحق قرار پانے میں، اس کیفیت پہ زندہ رہنے سے کیا مطلب ہے، تھوڑی سی اور ایلیبریشن اس کی چاہیے۔ دیکھیے ہم دفتر میں کام کرتے ہیں اور ہمیں دو امیدیں ہوتی ہیں، دو ہمارے خوف ہوتے ہیں۔ ایک امید یہ ہے کہ میری ترقی ہو جائے، 16 17 گریڈ 18 20 22 گریڈ تک چلا جاؤں، صحیح، ساتھ خوف بھی ہوتا ہے کہ ٹرمینیٹ نہ ہو جاؤں، نوکری سے نکال دیا جاؤں، یہ ہے نا۔ صحیح، اللہ کا امید یہ ہے کہ اللہ اچھا سلوک کرے گا، اللہ بہت رحیم ہے، ماں سے بھی اللہ رحیم ہے، جو تھوڑے بہت میرے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں ان کو قبول فرما لے۔ اللہ شکستہ دلوں کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے اللہ کی رحمت غالب ہے، مجھے آگے لے جائے گی۔ اور بھائی اللہ عادل بھی تو ہے، صحیح، اللہ قہار بھی تو ہے، اللہ کی صفات حسیب میں سے بھی تو ہے، جبار بھی ہے، حساب کرنے والا بھی ہے، قہر کرنے والا بھی ہے، ڈرانے والا بھی ہے۔ تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر میں برے کام کروں گا تو مجھے پکڑ سکڑ بھی ہوگی، میں نے کیے بھی ہیں، سستی کی، کوتاہی کی، جان بوجھ کے کی ہے، بغیر جان بوجھ کے کی ہے۔ صحیح،
سستی سے کر دیے، مختلف وجوہات سے، بشری تقاضوں سے کر دیے. لہذا ان دونوں کے درمیان میں اس لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، میں نے نہیں کیا، تیرا حق ادا نہیں کیا، تیری مخلوق کا حق ادا نہیں کیا، اور ساتھ کہ اللہ تو بہت رحیم ہے. اس کی عملی مثال جو ہے نا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہے. وہ عام آدمی کو سمجھانے کے لیے بڑی اچھی مثال ہے. آپ فرماتے تھے کہ دیکھو، اگر اللہ پاک پوری انسانیت کو دوزخ میں ڈال دے اور مجھ ایک گناہ گار کو جنت کا مستحق ٹھہرائیں گے، مجھے اللہ پہ اتنا یقین ہے کہ وہ میں ہوں. یہ میں سنوں گا کہ ایک آدمی ہے، ایک آدمی نے جنت میں جانا ہے، میں امید ہے کہ وہ میں ہوں گا. اور ساتھ ہی فرمایا اللہ سے خوف اتنا ہے اگر یہ طے کر دیا گیا کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے اور ایک آدمی نے جہنم میں جانا ہے، اور مجھے یقیناً خوف رہے گا کہیں عمر نہ ہو. تو یہ ہے ایمان بالخوف بالرجا کہ اللہ کی ذات پہ مکمل یقین رحمت کا اور ساتھ مکمل خوف. ان دونوں کے درمیان جب تک نہیں چلیں گے انسان سیدھا نہیں ہوتا. یہ اس لیے اس کو کی جاتی ہے. لیکن میرا چونکہ نظر تھوڑا آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں تو خوف سے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ برابر ہے، میں تو خوف سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت زیادہ ہے. وہ تو خود اس نے کہا، کہہ دیا بس. لیکن ہمیں اللہ کی رحمت پہ جری نہ کرے. ایگزیکٹلی یہ بات میں حدیث ہے. جاننا چاہتا ہوں کہ وہ مشہور روایت ہے نا حجاج بن یوسف کے بارے میں، کہ وہ جب اس کا قریب آیا وقت تو ماں اس کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں تو ڈرتی ہوں کہ تیرا انجام کیا ہونے والا ہے. تو اس نے کہا کیا تو پسند کرتی ہے کہ تیرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے؟ تو اس نے کہا ظاہر میں تو نہیں پسند کروں گی. تو اس نے کہا کہ میرا رب جو ہے تجھ سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے. اچھا، یہ امید بڑی اچھی چیز ہے، لیکن حجاج بن یوسف کی طرح دنیا میں آپ ظلم کرتے رہیں انسانوں پر، ان کی انسانی سروں کی فصلیں آپ کاٹتے رہیں، اور اس کے بعد آپ یہ امید بھی رکھیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان باللہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں نہیں، یہ تو تھوڑا مذاق کرنا ہے اللہ سے. دیکھو کہ بات کرنی نہیں چاہیے، اللہ جانے ان کا ہر ایک کا عمل جانے. فرد کے بارے میں تو ہم کوئی اس کے انجام کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ نظام انصاف پہ چلتا ہے. اللہ نے فرما دیا ہے، اور کامن سینس میں یہ بات آتی ہے کہ اگر میں آپ سے زیادتی کرتا ہوں تو اللہ مجھے کیوں معاف کرے؟ آپ کو اللہ سے دور ہیں کیا؟ میں اللہ زیادہ قریب ہوں. اور قتل جیسے جرم تو قرآن نے کہا نا کہ دائمی جہنم کے بارے میں. کوئی حق میں آپ کا چھینوں اور اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ یار کر سکتا ہے، کرے گا نہیں نا. وہ مجھ سے اتنا ہی پیارا کرتا ہے بلکہ آپ کرے گا چونکہ میں ظالم ہوا، مظلوم ہے، مظلوم میرے قریب ہے. تو یہ امید تو نہیں رکھنی چاہیے. مراد اللہ کی یہ ہے، اللہ پاک کی حدیثوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے حقوق تو ویسے ہی معاف فرما دے گا، رحیم ہے، لیکن انسانوں کے معاملے میں کہا ہے کہ میں حساب کتاب رکھوں گا. انسانی معاملات کو کوئی نہیں چھوڑنا اس نے. یہ کم از کم درجہ یہ ہے کہ میری نیکیاں دے دے گا آپ. ایگزیکٹلی یہی میں کہنے لگا تھا. ایسا آسان بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے. چلو اچھا میں آپ کو حدیث سنا دوں، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے. حضور نے فرمایا سب سے زیادہ غریب مفلوق الحال برا آدمی کون ہے؟ لوگوں نے فرمایا گائے نہیں ہے، جس کے پاس بھینس نہیں ہے، جس کے پاس کھانا نہیں. وہ اچھے بھلے اعمال لائے گا قیامت کے دن، لیکن ساتھ زیادتیاں بھی کرے گا لوگوں کے ساتھ. جب ہم ترازو پہ تولیں گے اس کی نیکیاں نکال کے جس سے زیادتی ہوئی تھی اس کو دے دیں گے. لایا ہوگا مال، وقت وہی سکہ رائج الوقت وہی لایا گیا مال اپنا کما کے نیکیاں تجدید نمازیں، وہ ساتھ ذلیل بھی لوگوں کو کرتا رہا. ہم تو اس کی نیکیاں لے کے اس بیچارے کو کمپنسیٹ کریں گے اور یہ رنگا بھوکھا ہو جائے. تو اس سے بات ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے نا. اللہ کے رحم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے رحم کرتے ہوئے ڈرنا. رحم اور خوف ایک ہی چیز ہے. میری رحم صحیح، اللہ کے رحم پہ جری ہونا اور اللہ کے خوف سے نہ کرنا یہ زیادتی ہے. اللہ شدت محبت سے جو خوف پیدا ہوتا ہے، ہاں میرا خیال وہ مطلوب اصل خوف وہ ہے، اصل محبت ہے. اور اس میں ہم کہیں کہ اللہ سے ہم تو جو اتنی محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی سے آپ ڈرتے ہیں. جو آدمی مطلب ہے کہ غلطیاں کرتا رہتا ہے اور کہے کہ بادشاہ یا ڈی سی صاحب جب ضلع کا حاکم مجھ پہ رحم کرے گا، ہے تو غلط بات ہے. ہونا نہیں چاہیے، انصاف کے خلاف ہے نا. ایک آدمی چوریاں کرتا رہا ہے اور جا کے تھانے دار کے سامنے معافی مانگا، جی تو مہربانی کر دو، اللہ بڑا رحیم ہے. اللہ کیسے کرے گا؟ تھانے دار کیسے اس کو معاف کرے گا؟ وہ کہتا ہے بھائی حساب کتاب تو کر لوگوں کا، دیا تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں. تو یہ انسان حدیث شریف میں بھی آتا ہے، بلکہ صوفیاء کے ہاں بڑی مستند بات کی جاتی ہے کہ اللہ کا رحم آپ کو گناہ پہ جری نہ کرے. صحیح، آپ ہمت نہ پکڑیں کہ میں نے گناہ کرنا ہے. ایسا نہیں کرنا ہے، کرنا ہے حتی المقدور، صحیح ہے، پوری کوشش سے. اور پھر کہنا ہے اللہ میاں غلطی ہو گئی. کیا ہو گئی؟
پھر کہنا ہے غلطی ہوگی آپ مہربانی کر، آپ رحیم و کریم ہے. غلطی کرتے ہوئے کہنا اللہ پاک رہے تو اللہ سے مذاق کرنے والی بات ہے. اچھی بات ہے، میں اس کے بھی خلاف نہیں ہوں، کرتے رہنا چاہیے. ایک بہانے ڈھونڈتے رہنا چاہیے اللہ کے رحمت کے، ڈھونڈتے رہنا چاہیے، لیکن ساتھ اللہ کو رحیم بھی سمجھنا چاہیے، اللہ کو حسیب بھی سمجھنا چاہیے، اللہ کو قہار بھی سمجھنا، وہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ جتنا مجھ سے محبت کرتا ہے، رحم کرتا ہے، مظلوم کے ساتھ بھی تو اللہ کو اتنا رحم زیادہ کرتا ہے. اس کو حق نہیں لے جانا اللہ نے. اس کے بارے میں تو کہتا ہے نا کہ اس کی آ جو ہے سیدھی جاتی ہے، سیدھی جاتی ہے. بالکل. تو اس کو اللہ نے حساب کتاب نہیں کر کے دینا. اچھا، ایک تو یہ ذرا انسان افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے. ایک تو یہ کہ امید کا وہ لمحہ اس کے پہ غالب آ جاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اعمال شد کو بہت اہمیت نہیں رکھتے اور مجھے جو ہے وہ اس کی طرف ہی مجھے تو معاف ہو جائے، چونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں، اس لیے مجھے تو حسد میں معافی ہونا ہے اور وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک اور دوسرا رویہ بھی ہے، افراط و تفریط کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کو آپ غرور تقوی کہتے ہیں، صالحیت کا غرور. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو معاشرے کے بہت نیک لوگ ہیں، ہم تو صالح ہیں، اپنے آپ کو خود ہی سیلف پروکلیمڈ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت نیک لوگ ہیں آپ، تو آپ پر تو گویا جنت واجب ہو ہی گئی. اور آپ دنیا کو دیکھتے ہیں، دیکھو یار کتنا گناہ گار ہے، وہ ایسا فضول آدمی ہے، وہ دیکھو وہ یہ جرائم کرتا ہے، وہ تو نماز نہیں پڑھتا، وہ تو یہ نہیں کرتا. ایک افراط و تفریط کا یہ رویہ بھی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو دنیا میں گویا طے کر بیٹھے ہیں کہ جنت تو ہم پہ واجب ہو چکی. یہ جو غرور تقوی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جانی چاہیے. دیکھیے، بدترین نیکی تکبر ہے. بدترین نیکی جو ہے تکبر والی نیکی ہے، تقوی کا غرور جو ہے. تقوی کا غرور ہے. میں اسی سینس میں لے رہا ہوں. اب اللہ کا نبی یہ فرماتا ہے کہ اے عائشہ، میں اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں، میں کس حیثیت میں ہوں کہ میں کہوں جی میں تو نیک ہو گئی ہوں، میں چلا جاؤں گا. کیا اللہ کے نبی سے یہ پیر صاحب زیادہ نیک ہیں؟ صحیح. پہلی بات تو یہ دیکھنے والی ہے. ہم آج سمجھتے ہیں کہ ساری نیکی شروع وہیں سے ہوتی ہے. مصطفیٰ بڑا ساخی شراء کے دین ہماؤست، اللہ کا نبی دین کا مرکز ہے نا. ہر چیز وہاں جائے گی وہ دین بنے گی. اور وہ کامل ہیں انسان. بہو نہ رسیدی تمام بولابیست. بالکل. اگر تم اللہ کے نبی کی ذات تک نہیں پہنچتے، اطاعت کرتے تو بولابیت ہے. کیا ہے اس کے لیے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ روز استغفار کرتا ہوں، فرمایا نا آپ نے. تو میں تو یہ سادہ سا سوال پوچھتا ہوں، اگر اللہ کے نبی سے آپ زیادہ نیک ہیں، پاک باز ہیں، تو آپ یہ بات سوچ لیں. اب دوسرا پہلو دیکھ لیں. عاجزی کرنا انسانی خوبی اور تکبر کرنا شیطانی. بالکل. جب شیطان کو کہا گیا اللہ کے سامنے سجدہ کر، انسان کے سامنے سجدہ کر، تو اس نے کیا کہا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. کیا میں آگ سے بنا ہوں، یہ بنا ہے سپر، میں نے کوئی نہیں کرنی. اکڑا، بگڑ گیا، رام درگاہ. انسان کا آدم باپ تھا. آدم نے کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. صحیح. اے میرے مولا، غلطی پر ندامت. آدم علیہ السلام نے یہ کہا نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے مولا غلطی ہوگی، معافی. اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں برباد ہو جاؤں گا. یہ آدم تھے اور یہ شیطان ہے. حضرت یونس. اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے شیخ نے، میرے بزرگ نے جو کہتا ہے میں نیک بن گیا ہوں، اس نے آدم علیہ السلام کی جگہ پہ ربنا ظلمنا کہنا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، یا کہنا شیطان کی وجہ سے میں تو بہت ہی نیک ہوں، مجھ سے کیا غلطی ہوئی، میں کیسے کر سکتا ہوں. خود وہ فیصلہ کر لیں حضرت شیخ کہ شیطان کا شاگرد بننا ہے. صحیح. یہ آدم علیہ السلام کا شاگرد بننا تکبر ہے. کی کوئی بھی شکل ہو، تقوی کی تیسری وجہ بات سے ہو، میں عرض کسی کروں، وجہ سے. یہ سمجھنا کہ میں اچھا ہوں مجھے کس نے حق دیا ہے. دیکھیے، یہ طے آخرت میں ہونا ہے. یہ طے آخرت میں ہونا ہے کہ میں نیک ہوں یا آپ نیک ہوں. وہ جو دلوں کے حال جاننے والا معاملہ وہی طے بتائے کرنا گا. ہے. کوئی دنیا کی طاقت یہ بات طے نہیں کر سکتی. یہ تو طے ہے نا، ایمان کا حصہ ہے نا، ہماری دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں. مجھے کس نے بتایا کہ میں نیک ہوں آپ نیک نہیں؟ عین ممکن ہے کہ میں بہت نیچے ہوں آپ بہت. اللہ نے فیصلہ کرنا نا کہ اللہ کو آپ کی ادا پسند ہو اور میری کوئی ادا اللہ کو ناپسند ہو. اور اگر میں یہ فیصلہ کر لوں تو میں نیک ہوں، تو میں تو نیکی سے گیا. اس پہ میں ایک قول سناتا ہوں ایک صوفی کا جو مجھے بڑا پسند ہے. کہتے ہیں کہ دوزخیوں کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے. دوزخیوں کو آگ جلنے سے تکلیف اتنی نہیں ہوتی جتنی تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ان کے سامنے کسی متکبر نیکی کرنے والے کو پھینکا جاتا ہے. اس کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ دوست کی تڑپ اٹھتے ہیں. تو وہ آدمی
جو نیکی پہ تکبر کرتا ہے کہ میں نیک ہوں، اس کو اتنی سزا دی جائے گی جہنم میں، اتنی سزا دی جائے گی، اتنی بدبو ہوگی کہ جہنمی اس سے پناہ مانگیں گے۔ تو یہ تو اتنا منحوس اور اتنا گرا ہوا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، آج جی اپنے آپ کو نیچا سمجھو، خدا کے حضور میں حضور میں نیچے سمجھو، ربنا ظلمنا، اللہ غلطی ہو گئی، اللہم انک عفو تحب اللہ فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا، تو معافی ہے، مجھے معاف کر۔ یہ دعا سنائی بار اور اور یہ سکھائیے۔ میں تو کوئی تاریخ انسانی میں ایسا ولی نہیں جانتا، اور میں اللہ کے علم کا تکبر اچھا نہیں ہے، لیکن میں اس وقت کہہ سکتا ہوں کہ میں شاید دنیا کے تمام بڑے صوفیوں کو کچھ نہ کچھ جانتا ہوں جو نیک لوگ تھے۔ جعفر صادق نے کبھی یہ بات کہی؟ جرت نہیں کر سکتا۔ سلمان فارسی یہ کہے گا، باعث گسامی یہ بات کہیں گے؟ اللہ معاف کرے پیر میر علی شیخ گرلا یہ کہیں گے؟ کبھی نہیں کہیں گے۔ یہ تو عاجز بندے تھے، عاجزی میں رہتے تھے، ان کی بڑائی شاید اسی میں ہی ہے۔ بیٹھے ہوئے پتہ نہیں چلتا تھا۔ داتا گنج بخش دریا کے کنارے کھولی لگا کے بیٹھ رہا تھا، وہیں بیٹھا بیٹھا داتا بن گیا۔ تو وہ لوگ عاجزی کرتے تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے اللہ میں معاف کر، ہر وقت استغفار پڑھتے تھے، صبح و شام استغفار پڑھتے، بلکہ قرآن نے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے بھی مجھے یاد کرتے رہتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ یہ کہا گیا نا، صحیح۔ بزرگ کیا کہتے ہیں؟ سونے سے پہلے محاسبہ نفس کرو، کہو اللہ مجھ سے آج کی یہ غلطی ہو گئی۔ ان تعلیمات کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نیک ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں اور آپ برے ہیں، اس کا انجام وہی ہونا ہے جو جہنم میں جب جاتے ہیں اور بدبو سے دوست کی تنگ آ جاتے ہیں۔ اس سے کم کوئی نہیں۔ اچھا، اس کو ایک اور زاویے سے بھی میں خیال دیکھنا چاہیے، جو انسان کی اپنی عاجزی کا اس کو اعتراف پھر کرنا پڑتا ہے کہ ہم جو نیکی کرتے ہیں وہ اس کی توفیق ہی سے تو کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں توفیق نہ دے تو ہم کیسی نیکی کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ اگر کسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو یہ احساس کہ وہ نیکی کی توفیق دی تو مزید شکر گزار بندہ بننا چاہیے اس کے بعد تو۔ قرآن پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ وما توفیقی الا باللہ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کی توفیق ہے، اور اللہ کی توفیق بھی ہماری محبت و طلب سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم محبت کریں گے، طلب کریں گے، توفیق دے دے گا۔ پھر جو اعضاء میری نیکی کر رہے ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، ان کو سلامت رکھنا، عقل کو سلامت رکھنا، جسم کو سلامت رکھنا، جو استعمال ہونے اللہ کی طرف سے ہیں، تو یہ چیز تو میری ہے ہی نہیں۔ یہ تو ویسے ہی سورج کی اپنی روشنی نہیں ہے، صحیح، وہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی پہ چلتا ہے۔ ہماری زندگی مستعار، ہماری نیکی مستعار، نیکی کی خواہش مستعار، نیکی کرنے والا جسم مستعار، تو ہمیں تو ویسے ہی یہ آج کے علاوہ کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ زیب دیتی ہے کہ ہم ہر لمحہ سر جھکاتے رہیں کہ اللہ تیری مہربانی، تو نے کیا، تو نے کیا۔ میں تو کہتا ہوں یہ بڑی جرت کی بات ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو نیک سمجھ لے، یا تو وہ شیطان ہے، صحیح، یا ذہنی مریض ہے۔ ذہنی مریض ہو سکتا ہے، صحیح ہے، نارمل نہیں ہے۔ نارمل نہیں ہے۔ نارمل تو کہے گا استغفر اللہ۔ اور نارمل انسانوں کے امام کون ہے؟ انبیاء۔ اور انبیاء کے امام کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی ہر کتاب میں آتا ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ نے کیا نہیں فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایگزیکٹلی۔ جب کسی نے فرمایا، بی بی عائشہ نے یا کسی محترمہ نے، ہماری اہلیہ، ہماری ماں نے، کہ آپ ساری رات کیوں کھڑے رہتے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اگر ان کی یہ کیفیت ہے اور حضرت شیخ کی یہ کیفیت ہے، حضرت شیخ ابلیس ہی بن سکتے ہیں اور حضرت شیخ نہیں رہ سکتے۔ اچھا، یہ ایک بڑی میرا خیال ہے جو افراط و تفریط کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ہم ذرا اس کے جب تھوڑے سی روٹس تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اسوہ کامل اور اسوہ حسنہ ماننے کی بجائے ہم کوئی اور ماخذات شاید تلاش کرتے ہیں، کوئی اور شیخ ڈھونڈتے ہیں جو اس روایت سے جڑا ہوا نہ ہو۔ اگر اس روایت سے جڑا ہوا پھر تو وہ ظاہر ہمیں وہیں لے جائے گا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جائے گا۔ تو یہ جو میرا خیال ہے انحراف پیدا ہو جاتا ہے، کبھی ہم خدا کی رحمت سے اتنے پر امید ہو جاتے ہیں کہ نیکی کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، اور کبھی نیکی پر اتنا گھمنڈ کرنے لگتے ہیں کہ اپنے آپ کو گویا پہلے سے ہی مستحق اور واجب سمجھنے لگتے ہیں جنت اپنے لیے۔ تو افراط و تفریط کا رویہ، تو میرا خیال ہے اگر اس کے روٹ کاز اب تلاش کریں تو لگتا یہ ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اپنا پیر، اپنا راہبر، رہنما ماننے کی بجائے ہم ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں راستے، تب شاید یہ انحراف پیدا ہو۔ قرآن مجید نے یہودیوں کی مثال دی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، یہ ہے نا،
تو جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جنت میں ٹھیکے میں لکھ رکھی ہے، اللہ پہ تو بہتان لگاتا ہے. ہم منتخب لوگ ہیں. ہاں منتخب لوگ ہیں، یہ یہودیوں کا بیہیویئر. Exactly. ہمیں کسی نے کیا کہنا ہے، ہماری تو حشر پکی ہے، دوزخ میں جاننا ہمارا تو ہے نہیں، جنت میں ہم نے جاننا. یہ اہل یہود کا شیور تھا، قرآن نے اس کو کنڈیمڈ کیا. وہ تمہاری خواہشیں ہیں، قرآن نے تو ہماری وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے، ڈیلوژن ہو سکتے ہیں، عمل نہیں ہے. گویا پہلی بات تو یہ ہے، قرآن نے اس کو مسرت کر دیا. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو اصول طے کر دیا نا کہ ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یہ ہنوز در تلاش مصطفیٰ است. اچھائی نیکی ساری وہ ہے جو اللہ کے نبی کی ذات سے نکلی، صلی اللہ علیہ وسلم. یا وہاں تک جا رہی ہے، وہیں سے پھوٹ رہی ہے وہاں سے، یا وہاں جانے کی تلاش کر رہی ہے. ہر وہ آدمی جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا پیروکار مانتا ہے، اس کو وہی عمل اختیار کرنا پڑے گا جو اللہ کے نبی کا تھا. صحیح. وہ اللہ نے اپنے نبی نے اپنے لوگوں کو سکھایا، ابو بکر کو سکھایا، جتنا عثمان کو اسوا کے سکھایا. قریب ہوگا وہی ہوگا، اتنے جنت کے قریب ہوگا. اس میں یہ بات کوئی نہیں ہے کہ میں نے ٹھیکہ لے لیا ہے، پٹا اپنے نام الاٹ کرا لیا کہ جنت میری ہے اور میں تمہیں دے رہا ہوں. یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں، اللہ کے نبی کا رویہ نہیں ہے، اور صوفیہ کا رویہ نہیں ہے. صوفیہ کا نام عاجزی کا ہے. صوفیہ کا تو نام ہی عاجزی کا ہے، اپنے آپ کو مٹا دینے کا ہے. مثلا صوفی کراتے کیا تھے؟ آپ جائیں گے، آپ دیکھیں گے نا، آپ پرنس ہیں، وہ کہیں گے اچھا ادھر بیٹھ جاؤ میری خانقاہ پہ، یہ میرے جو بندے آتے ہیں نا ان کی ڈیوٹیاں صاف کر. کیا مطلب؟ سال لگائیں گے، پھر بلائیں گے، اصل مسئلہ یہ ہے. وہ تو آپ کو الٹا کرتے ہیں، سادگی میں لے جائیں گے، ہیوملٹی میں لے جائیں گے، انسان کی خدمت سے ہیوملٹی. سیدنا علی حجویری نے عجیب بات لکھی ہے، کہنے لگے کہ میں جب سفر کر رہا تھا، روحانی سفر اور جسمانی سفر بھی جاری تھا، میں نے بہت ساری مقامات ذہنی طے کیے، ایک مقام میں الجھا ہوا تھا تو مجھے نہیں طے ہو رہا تھا. کہتے ایک سفر میں جا رہا تھا تو ملنگ بیٹھے تھے، ٹینٹ شینٹ کرائے ہوئے تھے انہوں نے، اور ہندوانا کھا رہے تھے، واٹر میلن. وہ کھانے کے بعد نا مجھے چھلڑ دے مارتے تھے میرے منہ پہ، مذاق اڑاتے تھے. کہتے مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ مسافر غریب اللہ کے راستے میں چلا ہوا ہوں، یہاں بیٹھا، نہ ان کو تکلیف دی نہ کچھ، اور یہ مجھے چھلڑ مارے جا رہے ہیں. کہتے ہوئے میں نے جب تذلیل برداشت کی، ریئیکشن نہیں کیا، تو اللہ نے اس کے بدلے میں میرے روحانی مقامات کھول دیے، طے کر دیے. تو صوفی آپ کو عجز کی طرف لے جاتے ہیں، برداشت کی طرف لے جاتے ہیں، اور ہمیں ایک بات سکھاتے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ سکھائی ہے، ہر اچھے انسان نے سکھائی ہے، ہر پیر نے سکھائی ہے، ہر اچھے فلسفی نے سکھائی ہے کہ میں اپنے آپ سے آپ کو بہتر سمجھوں. صحیح. اور میں اپنے آپ کو آپ سے کم تر سمجھوں تو میں اچھا ہوں. صحیح. اگر میں سمجھوں کہ میں آپ سے بہتر ہوں، چونکہ میری داڑھی بڑی ہے، میری ٹخنے اونچے ہیں، میں نمازیں زیادہ پڑھتا ہوں، میں نے مدرسے بنایا ہوا ہے، میں الحمدللہ پیٹ بڑا ہے میرا، تو یہ چیزیں تو پھر میں سمجھوں کہ آپ کم تر ہیں. مجھے بعض اوقات بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے دیندار دوست ہمیں کہتے ہیں آپ ماشاءاللہ دیندار بن جائیں. مطلب انہوں نے فرض ہماری طرح ہو جائے، انہوں نے فرض کر رکھا رول ماڈل. ہم بے دین ہیں اور بے دیندار ہیں. میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ کو تو میرے بارے میں یہ سوچنا چاہیے تو میں آپ سے نیک ہوں. میں یہ سوچوں کہ آپ نیک ہیں، صحیح. اور اور آپ یہ سوچوں کہ میں نے کہا ہاں، میں نے کہا آپ نے کہا تو الٹا ہے مجھے. یہ تو بہت ہی بہت شکریہ ظفر اللہ صاحب. آج ہم نے گفتگو کی قیامت کے بارے میں اور وہ مقامات کے بارے میں کہ جو اعمال کی بنیاد پر ہمارا مقدر بننے والے ہیں، اور ہم خواہش کرتے ہیں، اور ہم نے اس کی محنت کے بارے میں جانا کہ کیسے ہم جنت کے شہری بن سکتے ہیں. وہ شہر جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے آباد کرے گا، ہم کیسے اس کی شہری بن سکتے ہیں، وہ کیا اعمال ہیں جن کی طرف ہم متنبہ رہیں، متوجہ رہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اس لیے کہ اس کی رحمت ہی وہ واحد سہارا ہے. ہمیں پر امید تو رہنا چاہیے ہمیشہ اللہ کی رحمت کے بارے میں، لیکن ہمیں اس خوف میں بھی مبتلا رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو خسارہ اٹھانے والوں میں. تو اللہ کی رحمت ہماری ہر نیکی اس کی توفیق سے ہوتی ہے، اور ہماری ہر جو اچھا کام ہے یہ اس کو اللہ کی عنایت سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق دیتا ہے. اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ہمارا ٹھکانہ جنت بنائے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.